سو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس بیسیکلی کیا تھا کہ وہ سسٹم تھا یہ چلا رہے تھے, وہ کلیش کیا کرسچینٹی کو, انہوں نے کرسچینٹی کو تباہ کیا. کرسچینٹی کے بعد جو میجر کلیش آ گیا وہ مسلمان آ گئے, اسلام آ گیا, پھر انہوں نے اسلام کو کچلنا شروع کیا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار خود کروائی, سیکنڈ ورلڈ وار خود کروائی, اس کے بعد پھر ایک تھرڈ بھی یہی کرائیں گے. جی تھرڈ بھی یہ کرائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ بنائی جو کہ ان کو ایک ملک چاہیے تھا جس کو آگے رکھتے ہوئے اپنی پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے. پہلے انڈائریکٹلی کرتے تھے, تھرو کنگز کرتے تھے, مختلف ممالک کے جو کنگز تھے ان کو فائنینس کر کے چلاتے یہی تھے. سو اس کے بعد جو ہے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا جس کا کوئی مذہب نہیں ہے, ہر ملک کا ایک مذہب ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ بنائی جہاں سسٹمز جو تھے وہ بالکل مختلف بنائے جو دنیا میں تھے. جو پہلے برٹش امپائر میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کارز چلتی تھی, انہوں نے کہا ہم نے لیفٹ ہینڈ چلانی ہے. جو الیکٹریسٹی تھی اگر وہاں 220 تھی, انہوں نے کہا 110 واٹس چلانی ہے. سو ایگزیکٹلی ایک اپوزٹ اسکیم آف تھاٹ اور ایک اپوزٹ دنیا بنائی گئی جس کو کہتے ہیں a new experience in the world, a new contemporary experience in the world. So United States of America was a new experience. New experience. اس میں اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. وہاں ہائیسٹ لیول آف کیپٹلزم ہے, اینڈ سو کالڈ ایک ویسٹ منسٹرز ڈیموکریسی دکھائی گئی ہے جو کہ ڈیموکریسی ہے نہیں. جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس پورے سسٹم کو, اس کو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, جو روز آپ سنتے ہیں. روز سنتے ہیں. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ, یعنی ایک بات اب آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دا فرسٹ پریزیڈنٹ ان امیریکن ہسٹری وچ کیم اگینسٹ دا ول آف ڈیپ اسٹیٹ. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. غلط ہے؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ بالکل غلط ہے. وہاں امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کیا ہو, کسی بھی لیول پہ اس ایجنڈے کے بغیر نہیں آ سکتا. کینیڈیز آئے, زائنزم ایجنڈا, رائٹ. اب وہ کیا ہے زائنزم, کیا ہے کہ جی چند لوگ جو کہ کیپٹلسٹک ہیں, جن کے پاس کیپٹل ہے, دے ول رول دا ورلڈ. یہ ایجنڈا ہے زائنزم کا کہ ہمارے پاس کیونکہ کیپٹل آ چکا ہے, اب کیپٹل کو ہم نے رکھنے کے لیے, اس کو سسٹینیبلٹی کے لیے ہمیں پاور چاہیے. اب پاور کیسے چاہیے ہوگا, وہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے پوری دنیا پہ. اچھا یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا نوکری کا, یہ کانسیپٹ آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ وہی سلیوری چل رہی ہے جس میں آپ نے کہا جی چائے اتنے بجے ملے گی, آپ کو کھانا اتنے بجے ملے گا, اور مہینے کا اتنا کچھ ملے گا, اور آپ نے سارا کچھ آپ نے ان کو بیچ دیا. سو یہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ ہر آدمی نے نوکری کرنی ہے, جبکہ جیوز کے کانسیپٹ میں تو یہ ہے کہ انہوں نے خود نوکری کا کانسیپٹ ہی نہیں, انہوں نے بزنس کرنا ہے. سو یہ چیز جو لے کے ایگزیکٹلی, اور دے وانٹ ادر پیپل ٹو ورک فار دیم. ایگزیکٹلی. اب وہ ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک چاہیے جس کو ہمیں اسٹرانگ کر کے ایک نیا سسٹم بنا کے اس کو 100% کنٹرول کر کے اور پوری دنیا کو ہم جکڑ لیں. تو اور نیوکلیس بھی ہو اس میں, ہر چیز اس میں. اب اس کو اسرائیل کو پک کرنا فلسطین کی سرزمین پہ اس لیے کہ ان کو وہ نیوکلیس بھی چاہیے تھا. وہ اس کے بغیر وہ دنیا کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ جس کا قبضہ یا جس کا حکمرانی اسرائیل, جو بیت المقدس, اب اسرائیل تو اب بنا ہے, بیت المقدس پہ ہوگا, اسی کا پوری دنیا پہ وہ قابض بھی ہوں گے. قابض تو نہیں کہہ سکتے, انہی کا سسٹم چلے, فلسطین کی سرزمین پہ جو